اور درود دنیا کے مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے۔ درود اندر کا نظام ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عزیز الرحمان صاحب۔ وہ جز وقتی کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی۔ ہماری چونکہ طب کی کتابیں فارسی عربی میں پڑھ تو نہ سکے پر تھوڑا سا پڑھا۔ وہ پرانے ریڈر تھے اصل میں جج کے، اور اس دور میں فارسی کے اسٹامپ تانبے کی پلیٹوں پہ لکھے ہوئے بھی وہ بتاتے تھے، دکھائے فارسی کے اسٹامپ ہوتے تھے۔ بہت ماہر تھے علم کی دنیا کے۔ ان کے بیٹے سیشن جج ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا، یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو ایک بات سنائی۔ کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کو بہت فکر، حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کرے۔ تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی ہستی تھی۔ جامعہ عباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، میلوں میں ہے، ان کے پرنسپل تھے، ان کے وائس وی سی تھے، وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی۔ کھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوجاباد کے قریب۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صوفیانہ مزاج تھا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد جی، کیونکہ یہ جامعہ عباسیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اولاد نہیں، کیا کروں؟ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس۔ میں کل گیا۔ میں نے کہا استاد جی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ اچھا میں بھول گیا، کل آنا۔ میں پھر کل چلا گیا۔ یہ اصل میں جو واقعہ مجھے یاد آیا، اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا، کڑیاں ملی آپس میں۔ میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا، مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا خود۔ 2-3 دن میں نہ گیا۔ مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی، استاد محترم نے بلوایا وی سی وائس چانسلر کہ اسے کہو میرے ملے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگا بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو تجھے کیا بتاؤں؟ میں بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی والد سے، ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرا چہیتا شاگرد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، بس۔ تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روحانی دنیا میں گئے تھے، اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا، اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمن رکھا، پھر اولاد ہوئی، پھر درود تو عبادت، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عبقری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں۔ تو میں نے رات کی بات ہے، ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ آباد میں میری جاب تھی تو وہاں
50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ عبقری رسالہ لے کے آیا۔ اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے۔ کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا وارشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے، میرا کچھ ایسے مسائل ہیں، یا بچہ ہوتا ہے 2-4 دنوں کا ختم ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرتا نہیں، اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل۔ تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں، تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا، نبی ہیں؟ کہ ہاں۔ بس ٹھیک ہے، تم بحیثیت نبی پڑھ لو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، یہ تو مانتے ہو نا۔ عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا صلو علیہ وآلہ۔ کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈبہ لے کے آیا کہ اب میرا بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ ظاہر 9-10 مہینے 11 سال کے بعد ڈبہ لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو جائے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا۔ تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا بلغ العلا بے کمالی کشفت دجا بے جمالی حسنت جمیل صالح۔ اب اگلا لفظ نہیں مل رہا۔ جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے۔ وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھانا تھا۔ اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن میں گھڑ کے لاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ؟ یا رسول اللہ ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا۔ یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے کہ یہ قرآن غاروں سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے۔ یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے۔ اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ میرے حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمان لے کہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے اور سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمائے اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے۔
کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا, یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا, اس کو 100-200 چک کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں, اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں, کل خبر نہیں کہ میری نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں, پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے, ڈاکیے کی حیثیت سے, کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں. میں ڈاکیا ہوں, نہ ولایت کا دعویٰ ہے. ہاں ایک چیز ہے, کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. تو یہ درود پاک عجب ہے, پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے, ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں, روز ایک دفعہ پڑھ لیں, اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. یہ درود اتنا طاقتور ہے. تمنگری مال, دولت, رزق, عزت, صحت, وقار, شان و شوکت, اللہ تمنگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے, توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تمنگری سے مراد روز رزق ہے, وہ صحت ہے, وہ عزت ہے, وہ وقار ہے, وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے, وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے, وہ اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا, درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں, اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے. زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل, برکات اور کمال بیان کیے ہیں, شاید ایک دفعہ. عجب درود ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے. اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی, اللہ کی عظمت کتنی ہوگی, اللہ کا وقار, اللہ کی شان و شوکت, اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا, کوئی گمان کر سکتا ہے. فصلی علی محمد کما انت اہلہ, اور سلام بھیجتا ہوں, درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں, جتنا ان کی عظمت ہے, جتنا ان کا وقار ہے, جتنا ان کی شان شوکت ہے. وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ, پھر تکرار کر رہے ہیں, إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے, آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے. یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے, میں نے اس کے فضائل بتائے تھے, اس کے کمالات بتائے تھے, آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں, پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے, جب اس کی موت کا آخری وقت ہو, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے, یہ درود پاک, موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات, بلیات, شیطان کو دور کرتے ہیں, جنت سامنے کرتے ہیں, رحمت سامنے کرتے ہیں, اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں, دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں, اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں. ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ, اللہ میرا کر دے, اللہ آپ کا کر دے. ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا, ساری زندگی کا نچوڑ. اس دن ایک جگہ گیا, بہت بوڑھا آدمی, بہت بوڑھا آدمی, مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں. ابا جی سے نماز گئی, ابے سے تسبیح گئی, سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ, سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے. ابے کو آپ ہی سمجھاتے, ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ, وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے, اور سب کچھ ختم ہو گیا. ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے, نہ زال دے, نہ بال دے, ہر دم خدائی خیال دے. پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے, اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ,
فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے پھر اخلاص آتے ہیں، پہلے عادت آتی ہے پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہوں مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ
इखलास कुल हु अल्लाह पढ़ने। इकट्ठे होके कुछ बंदे मुखलिस बंदे वो इकट्ठे होके सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ने, सूरत इखलास पढ़ने इकट्ठे होके। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसें उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हु अल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरह इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगनी, आज बहुत मांगनी। याद रखना मेरी बात को जरा गौर से सुनना और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। जो दूसरों की औलाद तड़प से मांगेगा अपनी औलाद के होते हुए, अल्लाह उसकी नस्लों में बे औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं, 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे। अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है कोई खबर नहीं। जो दूसरे की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, और घर में हालात मुफलसी बदहाली। और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहते हैं ना मैं गरीब हूं, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह में, गुर्बत और तंगदस्ती। और मेरे हुजूर ने फरमाया, घर में जा, एक दफा सलाम कर, एक दफा कुल हु अल्लाह पढ़, काम हो गया। एक दफा सलाम, एक दफा सूरत कुल हु अल्लाह इखलास, बस। उन्हें यकीन था, यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे। आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए। और यकीन ने यहां और इतना कर दिया, यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा।